بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ انفیکٹ کافی دنوں کے بعد دوبارہ ویلاگ بنا رہا ہوں۔ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال تھی یہ بڑی پریشان کن رہی ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی اور پاکستان کا ہمدرد یا دوست وہ کافی اس حوالے سے پریشان رہے ہیں، تو لہٰذا کئی دفعہ میں نے ویلاگ بنایا اور ویلاگ بنانے کے بعد جو نوٹس لیے اسے دوبارہ میں نے پھینک دیا اور اس کے اوپر ویلاگ میں نے نہیں بنایا۔ لیکن آج چونکہ اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ جو بنیادی جو بات ہے اس پہ بعد میں آؤں گا، لیکن جو کچھ خبریں ہیں وہ پہلی یہ کہ G7 کے حوالے سے جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے ہیروشیما جاپان میں، اس حوالے سے دنیا کے لیڈرز وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہیروشیما وہی شہر ہے جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1945 میں امریکہ نے ایٹم بم پھینکا تھا، جس کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ اموات ہوئی تھیں۔ دوسرا یہ کہ یوکرینین صدر نے یہ عیاں کر دیا ہے چائنیز صدر کو، چائنیز ڈیلیگیشن کو، کہ وہ جو رشیا نے جو علاقے قبضے کیے ہیں یوکرین کے، اس سے وہ کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تیسرا اسرائیل سے بڑی خبر ہے۔ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، وہ کافی مشکل حالات میں، پہلے ان کے اختلافات ڈیفنس منسٹر کے ساتھ چل رہے تھے، اب ان سے اگر ان کے معاملات طے ہوئے ہیں تو پوری کیبنٹ نے ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے، تو اسرائیل ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے فیز سے گزر رہا ہے۔ بھارتی دعویٰ، جو بھارتی مختلف نیوز چینل ہیں وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں، اور کسی حد تک ان کی بات میں وزن بھی نظر آتا ہے، کہ جو 2023 کی سفارتکاری جو دنیا میں ہوئی ہے اس کا سینٹر جو ہے وہ نیو دہلی قرار پایا ہے، چونکہ G20 کی کانفرنس ہو یا اس سے پہلے آپ کی SCO کی جو سمٹ تھی، اس حوالے سے ان کا دعویٰ کسی حد تک نظر آتا ہے۔ لیکن آج جس مدعے کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ کافی اہم مدعا ہے، اور وہ ہے سری نگر کے اندر جو ٹورزم کے حوالے سے G20 کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس پہ میں نے 2-3 ویلاگس پہلے بھی کیے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ کافی پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر ایران کے ساتھ جو پاکستان کا ایک نیا ٹریڈ پوائنٹ کھلا ہے، 100 میگا واٹ بجلی کی مزید ترسیل ایران کی طرف سے پاکستان کے بلوچستان کے صوبے کی طرف دی جا رہی ہے، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور ایران کے صدر نے اس کا افتتاح کیا، اور جو مارکیٹس بارڈر کے اوپر بنی ہیں اس کا وزٹ بھی پے کیا۔ تو یہ ایک کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویلاگ بناؤں گا۔ لیکن آج کی جو سری نگر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی اہم ہے اور کافی پازیٹیو خبریں ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہ یہ پہلا جو بین الاقوامی قسم کا ایونٹ ہونے جا رہا تھا پوسٹ 370 آرٹیکل اور 335A کی ایبروگیشن کے بعد، یہ کافی امپورٹنٹ ہے انڈین ڈپلومیسی کے حوالے سے۔ ایک شوکیس کے طور کے اوپر یہ پیش کیا جا رہا تھا دنیا کو کہ سری نگر کی ڈیولپمنٹ کو آگے دیکھیں، لیکن اس رنگ میں ہمیں بھنگ نظر آتا ہے، چونکہ چائنا نے اور ٹرکی کے ڈیلیگیشنز وہاں پہ نہیں آئیں گے، دونوں ممالک نے انکار کر دیا ہے۔ چائنا کی جو فارن منسٹری ہے اس کے نمائندے سے جب یہ سوال پوچھا گیا سری نگر سمٹ کے اوپر یا میٹنگ کے اوپر G20 کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ چائنا firmly opposes holding G20 meetings in any form in disputed areas and will not attend such meeting۔ اسی طریقے سے ہندوستان ٹائمز کے مطابق ٹرکی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ٹرکی ہیز criticized India's handling of the situation in کشمیر۔ تو دونوں ممالک نے بنیادی طور پہ انکار کر دیا ہے، اور پاکستانی دوست ممالک نے نہ کہہ دیا ہے بھارت کو اس حوالے سے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے حوالے سے۔ اس میں چین اور ترکی جو ہیں وہ سر فہرست آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ پاکستان کی پارشلی سفارتکاری کی بھی کامیابی ہے، اور پارشلی اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو دونوں ممالک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا کے بارے میں، ان دا کانٹیکسٹ آف انٹرنیشنل لا، ان دا کانٹیکسٹ آف UN ریزولوشن، ان دا کانٹیکسٹ آف سملا ایگریمنٹ، وہ کافی بہتر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ کیا، اور اس میں پاکستان نے بھی اس حوالے سے انہیں قائل بھی کیا اور اس کے اوپر آبجیکشن کیا۔ اور دونوں وہ ممالک ہیں، ٹرکی کے ساتھ تو ہمارے رشتے میں ifs and buts کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاریخی ہمارے رشتے ہیں، اور چائنا کے ساتھ بھی ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ چائنا کی ایک اور بھی خاص بات ہے کہ اروناچل پردیش کی اور لداخ کے اندر تو G20 کی جو میٹنگ تھی اس کا بھی چائنا نے
بائیکاٹ کیا، تو لہٰذا چائنا ان علاقوں کے اوپر بھی معترض ہے اور سری نگر کشمیر کے اوپر بھی معترض ہے۔ ان کا جو انکار ہے، جس طرح میں نے کہا، یہ جڑا ہوا ہے پاکستان کے آبجیکشن کے ساتھ، اور پاکستان کی جو مدعا ہے، پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر پر، اس پہ ٹرکی کا جو سپورٹ ہے وہ کافی پرزور ان کی حمایت ہے، اور وہ تائید کرتے ہیں پاکستانی موقف کی کشمیر کے اوپر۔ حالانکہ اس میں ایک چھوٹا سا پہلو اور بھی ہے کہ ترکی کا جو ینگ ڈیلیگیشن تھا، یوتھ کا ڈیلیگیشن تھا، یوتھ سمٹ جو تھی سری نگر کے اندر، اس کی ترکی نے اپنے نمائندے بھیجے تھے، لیکن جو ٹورزم کے حوالے سے انہوں نے بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور انفیکٹ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ پاکستان کی جو لیگل پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر، وہ کافی سٹرونگ ہے۔ یو این ریزولوشن کے پرسپیکٹو سے، سملا ایگریمنٹ کے پرسپیکٹو سے، جو معاہدے ہوئے ہیں، دو بائیلیٹرل معاہدے، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، لیکن اس میں ہمیں بھارت کے موقف کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس میں بھارت کا موقف کیا ہے۔ اس کے اندر اگر بھارت کا موقف دیکھیں تو بھارت کا موقف پاکستان کے موقف کے بالکل برخلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کے اندرونی معاملہ ہے، لہٰذا پاکستان کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس میں جواب یہ بنتا ہے کہ اگر یہ اندرونی معاملات ہے تو پھر اس میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کیا کر رہی ہیں، اور اگر یہ اندرونی معاملات تھا تو پھر سملا ایگریمنٹ کہاں پہ جا کے ٹھہرے گا، اور اگر یہ اندرونی معاملہ تھا تو پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان میں 3 جنگیں کیوں ہوئیں اور کارگل کا کرائسس کیوں وجود میں آیا، اور اگر یہ اندرونی معاملہ ہے بھارت کا تو اتنے لمبے عرصے تک یہ دشمنی اور یہ کانفلکٹنگ جو ریلیشن شپ ہے اس کے رکھنے کا کیا سوال ہے۔ اگر کشمیر کا مدعا حل ہو جائے تو باقی بھارت اور پاکستان کے درمیان میں کوئی میجر اتنا کی ایشو نہیں رہتا کہ جس کی وجہ سے دونوں ممالک ساتھ نہ چلیں، اور خطے کی جو ترقی رکی ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے اندر ایک بہت بڑی آبادی کا جو حصہ ہے وہ انڈر دا پاورٹی لائن رہتا ہے، اور بھارت کے اندر تو 70% لوگوں کو ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے۔ ہم اپنی جی ڈی پی کا اچھا خاصا پورشن جو ہے ایجوکیشن کے اوپر لاگو نہیں کر پا رہے۔ اسی وجہ سے بھارت کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہے وہ آپ کو زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ایجوکیشن کے اوپر ہم نے زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کی۔ لہٰذا بھارت کا جو دوسرا موقف ہے کہ سری نگر جو میٹنگ ہے یہ ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ہم نے ماڈل، ایک شوکیس تیار کیا ہے، تاکہ دنیا کو جو ہم ترقی دلوا رہے ہیں سری نگر کشمیر کے اندر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر، وہ دنیا دیکھ سکے، اس سے متاثر ہو سکے اور اس سے ٹورزم ڈیولپ ہو۔ اس میں یہ کہوں گا کہ یہ بنیادی طور پہ روڈ اور بلڈنگز کا نام نہیں ہوتا ریاست، اور انفراسٹرکچر کا نام نہیں ہوتا ریاست، کے اندر جو لوگ ہیں ان کی مرضی کی حکومت ہی حقیقت میں حکومت ہوتی ہے۔ اور جو بھارتی موقف ہے یہ بنیادی طور پہ گاندھی کا جو موقف تھا، جو انہوں نے ارلی 1940s میں اڈاپٹ کیا تھا کہ میں انگریزوں کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ کہا کہ رول آف دا گیم جو خود انگریزوں نے طے کیا تھا کہ لوگوں کی ول کے بغیر جو حکومت ہوگی وہ حکومت میں حقیقت میں لیجیٹمائزڈ حکومت نہیں ہوگی۔ تو کیا کشمیری جو ہیں وہ بھارتی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو یہ خود گاندھی ازم کے خلاف اپنے فاؤنڈنگ فادر کی گریو کے اوپر سپٹنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ان کے پہلے پرائم منسٹر کو لے لیں، اگر ان کو آپ لے لیں تو اس میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا نہرو صاحب کو، تو نہرو جو پہلے پرائم منسٹر تھے بھارت کے، انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر کشمیری عوام نہیں چاہیں گی اور جدھر جانا چاہیں گے ہم انہیں اس حوالے سے آزادی دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بنیادی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو فاؤنڈنگ فادرز کے خلاف ایک اسٹریٹجی ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے حوالے سے کچھ میرے جو بھارتی دوست ہیں وہ کہیں گے جی پاکستان کے اندر بھی تو ایسی حکومت ہے جس کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں ایک تفصیلاً ویلاگ بناؤں گا، ادروائز یہ ویلاگ طویل ہو جائے گا۔ البتہ اس میں سعودی عرب جو ہے وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے، اس نے پاکستان کے آبجیکشن کو ایک قسم کا اس نے ریجیکٹ کیا، اور اس سے پہلے بھی ہندوستان ٹائمز کے مطابق جو سعودی عرب نے کرٹیسائز کرنے سے انکار کر دیا تھا جب ایبروگیشن آف 370 اور 35A کا واقعہ ہوا تھا، اور مودی گورنمنٹ نے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیر کا اس کو ختم کیا۔ اس حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے پاکستانیوں کے اندر، چونکہ پاکستان نے سعودی عرب کے اعتراض کے اوپر جو
ملیشیا میں OIC کچھ گروپس کی میٹنگ ہونی تھی جس میں ٹرکی بھی شامل تھا، ایران بھی شامل تھا، پاکستان نے نہ جانے کا فیصلہ اس میں لیا تھا اور سعودی عرب کے اعتراض کے اوپر کیا تھا. تو میرا خیال ہے ہماری ڈپلومیسی کو اسے باور کرانا چاہیے. البتہ سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ لو پروفائل پریزنس ہوگی اور کوئی خاص ڈیلیگیشن ریاض سے نہیں آئے گا اور دہلی کے اندر موجود جو ڈپلومیٹس ہیں وہی اس کو اٹینڈ کریں گے. اسی حوالے سے میکسیکو جو ہے ساؤتھ امریکہ سے وہ بھی لو پروفائل اپنی پریزنس کو وہاں پہ شو کرے گا. اس حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے ساؤتھ امریکہ کے اوپر فوکس نہیں کیا ہوا اور ہماری فارن پالیسی ہمیشہ نارتھ امریکہ کے حوالے سے زیادہ اس میں فوکس آپ کو نظر آتا ہے. ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. چائنا وہاں پہ اس کی پریزنس بڑھتی جا رہی ہے. چائنا کی مدد سے ہماری پریزنس بھی بڑھ سکتی ہے. اور امریکن اسٹڈی سینٹر جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ہے وہ بھی امریکہ کے اوپر US کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کوئی خاص کانفرنسز ریسرچ جو ہے وہ لیٹن امریکہ یا ساؤتھ امریکہ کے اوپر نظر نہیں آتی. اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے. اللہ حافظ.